کیسا بھی آدمی آتا غصہ، فوری غصہ نہیں ہونا، ذرا سمجھانے کا طریقہ بھی ہوتا. دیکھیے بٹھائے اللہ کے سن، بول باپ کیا بولتا، اللہ کے سن مجھے بدکاری کی اجازت دی. اللہ کے رسول نے کہا اچھا باپ، یہ کام اگر کوئی آدمی تیری اماں کے ساتھ کرا تو کیسا؟ آج چیر ڈالتا ہوں، اسے ہاتھ ڈال دوں. اچھا اگر یہ کام کوئی تیری بہن کے ساتھ کیا تو، اگر یہ کام کوئی تیری بیوی کے ساتھ اگر کرے تو، اگر کوئی یہ کام تیری بیٹی کے ساتھ اگر کرے تو، ہر ایک کا جواب دیتا گیا. اللہ کے نبی نے کہا تو جس سے برائی کریں گا وہ کسی کی ماں رہیں گی، کسی کی بہن رہیں گی، کسی کی بیٹی رہیں گی اور کسی کی بیوی رہیں گی. جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے کیسے ہو سکتا؟ بات اسے ذرا سمجھ میں آئی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کیا. کیا دعا کیا؟ اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے، اس کے ذہن میں جو غلط خیال آ رہا یہ غلط خیال کو پاک کر دے، اور یہ نوجوان کو اللہ تو پاک بنا دے. اللہ اکبر. اس کے بعد جو آدمی زنا کی پرمیشن لینے کے واسطے آیا، سرٹیفکیٹ، ہمارے پاس تو گورنمنٹ ہے سرٹیفکیٹ دیتے، کیا بولے تو انہوں لائسنس ہولڈر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے دواخانے ہیں نا، وہ بھرنا نہیں، وہ دواخانے بھرنا نہیں. ایڈس ہو رہا، کینسر ہو رہا، کیا کی ہو رہا بول کے بھرنے کے واسطے گورنمنٹ کیا کرتی؟ الاٹ کرتی. کوئی بھی پولیس آئی بولے تو پہلے پولیس دیکھ لیتا، اب اس کے بعد ہے تو کیا لائسنس ہے، کیا فلاں ہے، کیا یہ ہے، کیا چھٹی مل گئی. جب برائیاں جب پھیلتی جائیں گی تو اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح میرے بھائی شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی اصل ہے. اور شراب پر اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کیا ہے. اور اگر اللہ 1000 میں کا 1% بھی اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ حرام نہیں کرتا. اللہ جب حرام کر دیا تو اسے پینا، ایسی جگہ جانا، جس دعوت میں شراب چل رہی ہے ایسی جگہ جانا بھی بالکل حرام ہے، بالکل گناہ ہے. جب دنیا میں شراب اور زنا زیادہ ہو جائے اللہ کا عذاب آتا ہے. نمبر 6 ناشکری. ارے شکر سے اللہ دیتا ہے، ناشکری. اس سے پہلے میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا شکر سے اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. جب انسان ناشکری کرتا ہے اللہ کا عذاب آتا. کبھی بھی یاد رکھو اللہ جس حالت میں رکھا الحمدللہ، اللہ جو دے رہا ہے الحمدللہ، الحمدللہ کی زبان رکھو اللہ برکت دیتا. جب الحمدللہ کی زبان نہیں رہے گی، ایک دولت بھی اگر آپ کو ملی تو کیا ہوگا وہاں پہ شکر کی کیفیت انسان میں نہیں آئے گی. تو جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. 7ویں بات یہ ہے کہ جب لوگ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں، برائیاں ہو رہی ہیں، دیکھ لیے چھوڑو جی، جب کرنے تو مرنے تو چھوڑو، ہمارے کئی کو ٹھیک ہے انہوں تو مریں گے، مگر جب انہوں مریں گے تو ہمارے اوپر بھی کیا ہوں گا؟ مصیبت آئیں گی. گیہوں کو پیسے تو اس میں گھن کیڑے رہتے، وہ بھی پیسے جاتے. اور بنی اسرائیل میں یہودیوں میں 3 قبیلے تھے، 3 جماعتیں. ایک جماعت برائی کرتی تھی، ایک جماعت برائی کرنے والوں کو روکتی تھی، ایک جماعت تماشا دیکھتی بیٹھتی تھی. اور جب روکنے والے رہتے تو یہ لوگ بولتے تماشا چھوڑو جی، مارا تو مرتا، ہمارے کئی کو لما تعیذون قوما اللہ مہلکہم و معذبہم، اللہ ان کو غارت کرے گا جی، ہم نہ کئی کو. مگر جب اللہ کا عذاب آیا برائی کرنے والے بھی چلے گئے، تماشا دیکھنے والے بھی چلے گئے، جو روکنے والے تھے منع کرنے والے تھے بچ گئے. حضرت حذیفہ کو آپ نے فرمایا حذیفہ اگر دنیا میں برائیاں ہو رہی تو اسے روکو، اگر ہاتھ میں طاقت ہے ہاتھ سے روکو، زبان میں طاقت ہے زبان سے روکو. نہیں روک سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں کر سکتے، زبان سے بھی نہیں کر سکتے، دل میں کم سے کم اس کو برا سمجھو، یہ جو کام ہو رہا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو حذیفہ اگر برائیاں ہو رہی، اگر تم برائیوں کو نہیں روکیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. جب تم دعا کریں گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. چلیے اس کے بعد ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا، اللہ کا عذاب وہاں پر آتا. اچھا چلیے 8ویں چیز یہ، یعنی کیا ہو رہا؟ آپ لے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، جتنا پیسہ ہے
1 کلو بول رہے ہیں 1 کلو دے دو. آپ 990 پر 9 گرام دے رہے ہیں تو 1 گرام آپ کا حرام بن گیا. یہ حرام میں اتنا اثر ہوتا آپ کی عبادت خراب ہو جاتی, عبادت برباد ہو جاتی. حضرت شعیب کی قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیخ اور پکار کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. جب ناپ تول میں کمی کریں گے، کاروبار میں دھوکہ دیں گے، کاروبار میں ٹھکائیں گے، کاروبار میں غلط کاروبار کریں گے، ایک مال بتائیں گے ایک مال دیں گے، اللہ کا عذاب آتا، برکت چلے جاتی، نحوست وہاں پر آتی، دلندرگی وہاں پر آ رہی. بات صاف کرو، صحیح معاملہ کرو، جتنا ہے کرو، اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیتا. اب اس کے بعد دیکھیے 9ویں بات یہ ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ اگر نہ دی جائے، مال میں زکوٰۃ اگر نہ دی جائے اللہ کا عذاب آتا ہے. اور زکوٰۃ اللہ کا حق ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، ضرورت سے زیادہ پیسہ آپ کے پاس ہے، 1 سال گزرنے کے بعد 2.5% کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ نکالیں گے. مال زیور ہے، زیور ہے 7.5 تولے یعنی 8.5 سورن سے زیادہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ نکالیں. آپ کے پاس جو بھی چیز، زکوٰۃ اگر نہ نکالے جائیں گے، نہ نکالیں، بارش رک جائے گی، اللہ بارش کو روکے گا. اگر جانور نہ ہو، جانور اگر دنیا میں نہیں ہے، نہ ہوتے تو یہ خطرہ پانی بھی نہیں آتا. اور لوگ بولتے ہیں زکوٰۃ ایک بار دے دے تو بس ہے. میں بولتا ہوں 1 مرتبہ کھا لیے تو بس. افطار کا کھانا سب کھا کے آئے بھی نہیں کھائے، چلیے منگا لیں گے ہوٹل سے، کوئی فکر کی بات نہیں. اب یہاں پہ اب کھا لیے، سحری بھی کریں گے کیا انشاءاللہ؟ ہاں، ابھی سے گھڑیاں دیکھ رہے ہیں لوگ. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جب افطار کر لیے اتنا پیٹ بھر کو کھائے تو پھر سحری کی کھانا، پھر سحری کی ضرورت کیا؟ یہ مسلمانوں کی عادت کیا، صبح میں دسترخوان پہ بیٹھ کر ناشتہ کرے تو دوپہر کی بات کرتے رہتے. دوپہر میں اگر بیٹھے بولتے رات میں کیا پکانا بولتے رہتے. رات کا کھانا کھاتے خود صبح کے ناشتے کی بات ہوتی رہتی. اور یہ مسلمان ماشاءاللہ کھانے میں الحمدللہ کوئی کم نہیں ہے، اور ایسے ہی کھلانے میں بھی کم نہیں الحمدللہ. تو اب یہاں پر دیکھیے، جیسا میرے زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، بغیر غذا کے میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح اسلام کے لیے زکوٰۃ ہے، جو حیثیت والا ہے اس کو دینا ہے. اور ایسے واقعات میں نہیں جانا چاہتا. حضرت ابوبکر جب جہاد کرے تو یہ نہیں بولے گئے سال زکوٰۃ دیے سنو چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، نہیں دیے سنو سامنے آؤ. راشن کارڈ میں بولتے نہیں، پہلے جو لے لیے وہ لوگ چلے جاؤ، لیے سنو آ جاؤ، لینا الگ کرتے. حضرت ابوبکر جو زکوٰۃ تم دیا کیا؟ جی جاؤ، چلو جاؤ. نہیں دیا کیا؟ اور سامنے آؤ، لڑیں گے، نہیں بولے آپ. اور اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن بنگڑیاں تھیں. اللہ کے رسول بولے اس کی زکوٰۃ دے رہی، تو زکوٰۃ دے رہی، کیا تو پسند کرے گی کہ یہ تیرے آنکھ کے بنگڑیاں بنے؟ اللہ کے رسول یہ نہیں پوچھے گئے سال دی کیا، ماں پوچھے نہیں اسے. تو مطلب یہاں پہ بات دیکھیے، زکوٰۃ اگر نہ دیں گے، ولا منع قوم الزکوٰۃ الا حبس عنہم المطر، جب زکوٰۃ کو آپ روک دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ بارش کو روک دے گا. پھر اس کے بعد زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے لیے عذاب کیا بتایا گیا، اللہ تعالیٰ بچائے. 10ویں بات یہ ہے، رشتے اور ناتوں کو اگر کٹ کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا. اس سے پہلے کی رات میں نے غالباً 23ویں رات میں بندوں کے حق کے بارے میں بتایا تھا. اس میں رشتہ داروں کے بارے میں بتایا، رشتے کو جوڑنا توڑنا نہیں، ملنا کٹنا نہیں. جو ملتے اللہ سے مل دے، جو رشتے کو کٹ کر رہا اللہ بھی اس سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. رشتوں کو جوڑنے کی بات کی گئی. اب یہاں پہ دنیا میں جب رشتے کٹ جائیں گے، 2 گناہ ایسے ہیں، بلکہ 3 گناہ ملا لیجیے آپ، ایسے ہیں اگر وہ غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا فوری آتی. ایک ظلم، ناحق کسی کو تکلیف دیں گے اللہ آپ کو سزا دے گا. اور جس کو تکلیف دے رہے یہ مظلوم ہے، اور مظلوم اگر آہ بھی اگر کرتا تو اس کی آواز آسمان تک چلے آئے، عرش تک چلے آئے، اور اللہ اس کی فوری مدد کرتا. دوسرا، رشتے ناتوں کو اگر کٹ کریں گے اللہ کا عذاب آتا. تیسری اور ایک یہ کہ ماں باپ کی دعائیں اگر ہمارے ساتھ نہ ہو، ماں باپ کی نافرمانی اگر ہم کر رہے ہیں تو دنیا میں اللہ اس کی سزا فوری دیتا ہے. یہ 10 باتیں میں نے بتایا. اللہ کی نافرمانی، شرک و بدعت زیادہ ہونا، دین سے بیزار ہو جانا، نبیوں کا انکار کرنا. 5ویں بات یہ ہے کہ
برائیوں کا پانچویں چیز یہ ہے کہ جب زنا اور بدکاری زیادہ ہو جائے، چھٹی بات یہ ہے کہ ناشکری آ جائے، ساتویں بات یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہم چھوڑ دیں، آٹھویں بات یہ ہے کہ ناپ تول میں اگر کمی کریں، نویں بات یہ ہے کہ اگر مال کی زکوٰۃ اگر نہ دی جائے، دسویں بات ہے کہ رشتے ناتوں کو کٹ کریں۔ یہ 10 باتیں اگر پائی جائیں تو مطلب یہ کہ یہ 10 چیزیں ہیں، کسی میں یہ، کسی میں 2، کسی میں کچھ بھی ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا، رحمت نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی، سہولتیں نہیں ہوگی، گرانی کم نہیں ہوگی، پریشانی کم نہیں ہوگی۔ اچھا چلیے، اب آخری بات یہ، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر اپنے دل میں لائے جائیے، اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے، اور توبہ سے اللہ پوری مصیبتوں کو دور کرتا۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک بیمار آیا، بولا میں بیمار ہوں، کیا کرنا؟ جا با اپنے گناہوں کی معافی چاہ۔ ایک آدمی آیا، مجھے اولاد نہیں ہے، بولا جا با اللہ سے معافی چاہ۔ تیسرا آدمی آیا، بولا میں غریب آدمی ہوں، کیا کرنا؟ جا با اللہ سے معافی چاہ۔ چوتھا آدمی آیا، بتایا ہماری بستی میں قحط ہے، کیا کرنا؟ 4 آدمی، ایک آدمی بیمار، اولاد نہیں، غریب آدمی، اور بستی میں قحط ہے، 4 باتیں بتایا۔ تو حضرت حسن نے کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ کسی نے کہا کیا بھی ہر مرض کی علاج، ہر ایک بیماری کے لیے آپ وہی بول رہے ہیں؟ بولا میں نہیں بولا با، 29واں پارہ اٹھاؤ، سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام کیا کریں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ، توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم اپنے گناہوں کی معافی چاہو گے اللہ بارشوں کو بھیجے گا۔ جب بارش آئے گی تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ کھیتی بڑھے گی، اور کیا ہوگا؟ پینے کے پانی کا انتظام ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، اولاد میں خیر و برکت عطا کرے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، اب اس کے بعد اگر بستی والے اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں سے برکت کے دروازے اللہ ان کے لیے کھول دے گا۔ اور ایک جگہ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پرابلم کو سالو کر دیتا، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتے چلے جاتا، اور اسے يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا جس کے گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آدمی کو پریشان نہیں ہونا۔ ارے نبیاں دعا کرے بھائی، ایک دن 20 سال دعائیں کریں، جب ان کی دعائیں اللہ قبول کیا۔ اللہ کے نبی عرفے کے میدان میں 3 دن تک دعا کرے، 3 دن تک دعا کرے، 3 دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسرے دن اللہ تعالیٰ قبول کیا۔ مانگنا ہمارا کام ہے، اللہ سے اگر ہم ہمت ہار دیں تو کیا ہوگا؟ اچھا اس کے بعد بتایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا اللہ مان رہے ہیں اور وہ جم کر رہ جائیں، کچھ بھی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اللہ کی رحمتیں لے کر آئیں گے، اور کیا بولیں گے؟ اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا کہیں گے؟ ولا تحزنوا، تم پریشان مت ہو جاؤ، وابشروا بالجنہ، اور تم جنت کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا، خوش ہو جاؤ جنت آپ کو مل رہی۔ 5واں فائدہ کیا ہوگا؟ نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کہہ رہے ہم تمہارے دوست ہیں جی دنیا اور آخرت میں۔ اللہ کسی کا دوست بن گیا تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ کیا بتایا جا رہا؟ اگر تم نیکی کے کام کریں گے اللہ خوش ہوگا، اور نیکی سے روزی آپ کو ملتی جائے گی، برکت اللہ آپ کو دے گا، نیکی سے اولاد کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی اچھا کرے گا۔ اچھا چلیے، نیکی کرنے سے کیا ہو رہا؟ مصیبتیں آپ کی دور ہوگی، عذاب خبر دور ہوگا، نماز کی پابندی، اگر آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ کام آپ کریں گے اللہ آپ کی مدد کرتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے لوگوں کو بھی آپ ہمارا دوست بنا دے گا اللہ۔ یہ لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات میں نے بتایا ہمارا ایمان کمزور ہے جی، ایمان اگر ہمارا مضبوط رہا تو اللہ کی مدد وہاں پہ آتی۔ اچھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا دل کو اللہ سکون دیتا، اطمینان، چین، سکون، راحت، اللہ کے علا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو جتنا یاد کریں گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک بات سنیے، زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، آئیں گی، زندہ رہے تک آتی رہے گی، ایسے وقت میں اللہ کے راستے میں ذرا صدقہ و خیرات بھی کرو بھائی، صدقہ و خیرات بھی کرو۔ کچھ بھی ہے، کوئی بھی بات، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اچانک کسی کا مزاج خراب ہوگا، اللہ شفا دے۔ اب یہاں پہ کیا، کچھ دو ذرا، کسی غریب کو دو، 5، 10، 50 جو دے سکتے آپ دیتا لو،
ہو سکتا ہے اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. کوئی کام کو جا رہے ہیں آپ، کوئی بھی کام کرنا ہے، دعا کرو، جاتے جاتے 5-10 روپے کسی غریب کو دے ڈالو. اللہ تعالیٰ کیوں کہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ و خیرات سے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا. اور کیا ہے، ہمیشہ اللہ کی پاکی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، قرآن پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے. سب سے بڑھ کر یہ ہے شرک کے کام مت کیجیے، شرک سے بچتے رہیے. سنت پر اگر قائم رہیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ مصیبتوں کو دور کرے گا، تکلیفوں کو دور کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا، اور زندگی کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ حل کرے گا. میں نے جو باتیں بتایا، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، انسان اللہ سے جب دور ہوتا ہے تو مصیبتیں آتی ہیں. اللہ کی طرف آ جائیے، مصیبتیں اللہ دور کر دیتا. دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ کرے. اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے. دین و دنیا کی کامیابی اللہ نصیب کرے. ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم تمام کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.